عزیز ناظرین، آئیں چھٹے صلیبی کلمہ یعنی تمام ہوا، جو کہ کلمہ کاملیت کہلاتا ہے، اس پر چند لمحوں کے لیے غور و خوض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کی خدمت میں 2 حوالہ جات پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اس میں یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم آگے 10ویں آیت کے ایک درمیانی حصے میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے: اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ دوسرا حوالہ دیکھیں، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے: کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئیں۔ عزیزو، یوحنا رسول اور پولس رسول فرما رہے ہیں کہ کل کائنات اور اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی کلمہ خدا ہے، جس نے 6 دنوں میں دنیا کی ہر چیز کو کامل اور مکمل تخلیق کیا اور کہا کہ سب اچھا ہے، اور پھر صلیب پر اپنے چھٹے کلمے میں ہی وہ سب چیزوں کو بحال کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام ہوا۔ لیکن عزیزو، آئیں ان اسباب پر چند لمحات کے لیے غور کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے ان چیزوں کو بحال کرنے کی ضرورت پڑی۔ عزیزو، اس کامل اور مکمل نظام میں لوسیفر فرشتہ، جو کہ خدا کے تخت پر سایہ افغن تھا، اور اس کے ساتھی برگشتہ فرشتوں کی بدولت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی خدا کی نافرمانی کی بدولت ناپاک اور ناکامل ہو جاتے ہیں اور خدا کی حضوری سے نکال دیے جاتے ہیں، اور انسان اور خدا کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور اس سبب سے زمین لعنتی ٹھہرتی ہے۔ عزیزو، گناہ اور ناکاملیت دنیا میں راج کرتی ہے اور تیزی سے پھیلتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے، لیکن خدا باپ جو کامل محبت ہے، جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بڑے چاؤ، بڑی محبت، بڑی پیار سے بنایا اور اپنی شکل و صورت پر ان کو بنایا، اور جس نے آپ کی اور میری شکل اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہ یہ جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے وہ اس کلمے کو، جس کے وسیلہ سے اس نے سب چیزوں کو تخلیق کیا تھا، مجسم کر کے اس لعنتی زمین پر بھیجتا ہے، تاکہ جو نظام میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور آدم یعنی انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی پیدا ہو چکی تھی، اس جدائی کو ختم کر کے خدا اور انسان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، خود کو قربان کرنے کے لیے پیش کر سکے۔ عزیزو، اس کے اس منصوبے کی تکمیل کو مزید بہتر طور پر جاننے کے لیے جب ہم انجیل جلیل کے اوریجنل متن میں لفظ تمام ہوا کی جگہ لکھے ہوئے یونانی لفظ پر غور کرتے ہیں، تو نجات، چھٹکارے اور کفارے کے اس منصوبے کی تکمیل کو ہم مزید واضح اور بہتر طور پر جان سکتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں رومی حکومت تھی، اور یونانی وہاں کی آفیشل یا سرکاری زبان تھی، اور یونانی زبان میں ہی پورا عہد نامہ لکھا گیا، اور یہ زبان ایسی وسیع ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے یا اسے ایک قطرے میں سمیٹ دیتی ہے۔ تو کلمہ تمام ہوا کے لیے یونانی متن میں لفظ ٹیٹیلسٹائی استعمال ہوا ہے، جو کہ اس وقت مختلف مواقع پر استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً نمبر 1، سوداگر یا ساہوکار یا تاجر اپنے کاروباری لین دین
اور حساب کتاب میں جب کوئی کسی کو مکمل پیمنٹ یا کسی بھی چیز کی مکمل ادائیگی کر دیتا تو وہ کہتے ٹیٹیلسٹائی، یعنی مکمل ادائیگی ہو چکی یا مکمل پیمنٹ کر دی گئی۔ نمبر 2، عدالتی نظام میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی کسی مجرم کی سزا مکمل ہو جاتی تو جج یا صدر عدالت لکھ دیتا ٹیٹیلسٹائی، یعنی جرم کی سزا مکمل ہو چکی۔ اسی طرح نمبر 3 پہ فوجی یا ملٹری اصطلاح کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جب بھی جنگ جیت لی جاتی یا مخالف کو زیر کر لیا جاتا تو کہا جاتا کہ ٹیٹیلسٹائی، یعنی مخالف کو مکمل طور پر مغلوب کر لیا گیا ہے اور جنگ مکمل طور پر جیتی جا چکی ہے۔ ایک اور موقع پر اس لفظ کا استعمال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور غالباً اسی کے پیش نظر یہاں پر لفظ ٹیٹیلسٹائی استعمال کیا گیا ہے۔ مسیح کی آمد سے بیشتر سے غلام رکھنے کا رواج چلا آ رہا تھا۔ مسیح یسوع کے دور میں بھی تھا اور آج بھی کئی جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے۔ ان ایام میں جب بھی کوئی شخص کسی جرم میں پکڑا جاتا تو اس کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد اس کو جیل کے اندر بیرکس یا کوٹھڑی میں قید کر دیا جاتا اور اس کی بیرک یا کوٹھڑی کے دروازے سے باہر ایک دستاویز چسپاں کر دی جاتی اور اس دستاویز پر اس مجرم کا نام، مجرم کا قبیلہ، مجرم کی عمر، مجرم سے سرزد ہونے والا جرم، جرم کی سزا اور سزا کو ختم کرنے کے لیے مقرر جرمانے کی رقم لکھ دی جاتی۔ یہ اس لیے کیا جاتا تاکہ کوئی بھی صاحب حیثیت شخص آ کر مجرم کو اس کے جرم پر مقرر رقم گورنمنٹ کو ادا کر کے اپنا غلام بنا سکے، اور اس پریکٹس سے گورنمنٹ کو اپنے سرکاری معاملات چلانے کے لیے انکم ہو جاتی اور مجرم کی سزا غلامی کی صورت جاری رہتی اور مالک کو اپنے کام کاج کرنے کے لیے غلام مل جاتا۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر جب بھی کوئی شخص جیل کا رخ کرتا تو وہ پہلے تمام بیرکس کا ایک مکمل راؤنڈ کرتا، ہر مجرم کی دستاویز کو پڑھتا اور اپنی پسند کے مطابق مجرم کے جرم کی سزا پر مقرر رقم ادا کر کے اسے اپنا غلام بنا کر لے جاتا۔ لیکن اگر اس وقت خریدنے والے کے پاس کل رقم نہ بھی ہوتی تو وہ بیانہ یا ایڈوانس پیمنٹ کر کے چلا جاتا اور وہ مجرم اس کے لیے مخصوص کر دیا جاتا، اور جب وہ واپس آ کر سزا کی کل رقم ادا کر دیتا تو باہر لگی دستاویز پر مالک کا نام لکھ کر اس پر ایک مہر ثبت کر دی جاتی، یعنی ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی جس کے اندر لکھا ہوتا ٹیٹیلسٹائی، یعنی سزا پر مقرر جرمانہ یا رقم مکمل طور پر ادا کر دی گئی۔ عزیزو، بالکل اسی طرح بنی نوع انسان نے خدا کی نافرمانی کا گناہ کیا اور خود کو گناہوں، غلطیوں، خطاؤں، نافرمانیوں اور بری خواہشوں اور بری روشوں کی بیرکس میں قید کر لیا، اور کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اس لیے صدر عدالت یعنی خدا باپ نے ہمارے جرم کی سزا کا تعین کر دیا تھا، یعنی موت۔ ہمیں اس سزا سے نجات دلانے کے لیے خدا نے ایک قیمت بھی مقرر کر دی تھی۔ وہ قیمت کوئی روپیہ پیسہ نہیں، وہ قیمت کوئی سونا چاندی نہیں، وہ قیمت مال و دولت نہ تھی، بلکہ ایک پاک اور بے عیب برے کا بیش قیمت خون تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کے حق میں فرماتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ قیمت جو خدا نے انسان کو گناہوں کی کال کوٹھڑی سے نکالنے کے لیے مقرر کی تھی، وہ قیمت اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا پاک، اپنا بے عیب اور بیش قیمت لہو بہا کر اپنے آپ کو برے کی مانند قربان کر کے چکائی۔ اس لیے وہ کہتا ہے ٹیٹیلسٹائی۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، وہاں جو مالک مجرم کو
خریدتے، وہ انہیں غلام بنانے کے لیے خریدتے تھے، انہیں اپنا نوکر بنانے کے لیے خریدتے تھے، پر میرا اور آپ کا خریدار، میرا اور آپ کا مالک، میرا اور آپ کا آقا ہمیں نوکر نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی اور تم میری بہنیں ہو۔ عزیزو، اب یسوع نام کی مہر ہم پر ہے، کیونکہ اب ہم اپنے نہیں بلکہ مسیح کے ہیں۔ اب ہم پر مسیح مصلوب کا اختیار ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ کلسیوں 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس وجہ سے اب ہم پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ اس نے وہ دستاویز ہی مٹا ڈالی ہے جس پر میرے اور آپ کے ہم سب کے گناہ تحریر تھے، اور جب کوئی جرم پڑا ہی نہیں جاتا تو سزا کہاں رہی۔ لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب کوئی اس سارے منصوبے کو انجام دینے والے یسوع پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، ہم نے سیکھا کہ کلمہ خدا جو مجسم ہو کر آیا، اس نے گناہوں سے نجات کے کام کی تکمیل کی، کفارے کے کام کی تکمیل کی، ان تمام نوشتوں، نبوتوں، پیشن گوئیوں اور وعدوں کی جو 300 کے قریب پرانے عہد نامہ میں مسیح کی بابت پائے جاتے ہیں، ان کی تکمیل کی۔ بنی اسرائیل میں رائج بکروں، بروں، بیلوں اور بچڑوں کی قربانیوں کے ایک سلسلہ کی تکمیل کی۔ خدا کے انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کی۔ زمین پر خدا باپ کے جلال کو ظاہر کرنے کے کام کی تکمیل کی۔ خدا کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ، صلح کے کام کی تکمیل کی۔ زمین پر آسمان کی بادشاہت کے قیام کی تکمیل کی۔ گناہ، موت اور شیطان پر فتح کے کام کی تکمیل کی۔ لیکن اس کلمہ کو سننے کے بعد ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح کلمہ خدا اپنے پلان، اپنے مقصد میں مکمل طور پر وفادار رہا، ہمیں بھی جو کام، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اسے کامل طور پر، مکمل طور پر تابعداری کے ساتھ پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح وہ اپنے مشن میں، اپنے کام میں بالکل کمیٹیڈ اور فوکسڈ رہا، ہمیں بھی سونپا گیا مشن اسی طرح بڑی کمٹمنٹ اور بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے تو ہمارے لیے جان دے دی اور مر گیا، اب ہمیں اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے ایک مشن سب کو دیا کہ ساری دنیا میں اس کی انجیل کی منادی کرو اور انجیل کو پھیلاؤ، تاکہ اس کے آنا جلد ہو سکے۔ ہمیں یہ مشن وفاداری سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کے اس مشن میں کامیاب کرے۔ آمین۔